زمین کی فضاؤں سے لے کر جناب من ہر شخص کے چہرے پہ سجے نور تک، اور ہر شخص کے چہرے پہ سجے نور سے لے کے ہر شخص کے شباب تک، ہر شخص کے شباب سے لے کے ہر شخص کے کردار کی تحسین تک اگر حکمرانی ہے تو میرے خدا کی ہے۔ درود ہو نبی مکرم، نبی محتشم، حضور سرور کائنات، سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ مصطفیٰ جو عشق کی سلطنت کے شہنشاہ ہیں، وہ مصطفیٰ جو دلوں کا قبلہ ہیں، وہ مصطفیٰ جو عاشقوں کے سر کا تاج ہیں، وہ مصطفیٰ جن کے دم قدم سے کائنات روشن ہے۔ عزیز من، ہمیشہ کہتا ہوں کسی میٹھے کے بیپاری کے پاس بیٹھیں تو اس کی ہر چیز کو ہاتھ لگائیں تو جناب آپ کو اس سے مٹھاس ملے گی، لیکن عاشق کہتے ہیں جو محمد کے قدموں میں بیٹھ جائے اس کے لفظوں میں بھی مٹھاس ملے گی، کردار میں بھی مٹھاس۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جنہوں نے یہ ذات و صفات میں زندگیاں گزاری کہ بخت کا ستارہ بھی جناب صدیق اکبر کو دیکھ کر شرما گیا، جناب عمر فاروق کے انصاف کو دیکھ کے بخت کے ستارے نے اپنا رستہ لے لیا، عثمان غنی کے حیا کو دیکھ کے بخت کا ستارہ اٹکیلیاں کھانے لگ گیا، اور حیدر مشکل کشا کی مشکل کشائی دیکھ کر ساروں بخت کے ستاروں نے مدینے کی طرف رجوع کر لیا اور کہا جہاں ہم ہوں وہاں حکومت ہوتی ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ محمد کے قدموں میں بیٹھ کے کائنات میں حکومت کر رہے ہیں؟ اور عزیز من، یہ اللہ اللہ کی صدائیں، یہ ہو کی معرفتیں، یہ دل میں رونق الہی، یہ بحر عرفان میں غوطہ زن ہونے کا شوق اگر برصغیر و پاک و ہند میں پہنچا ہے تو یہ اولیاء امت ہی کی مرہون منت ہے۔ خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ محمد شریف سیدی حضور قبلہ عالم پیر سید فضل حسین شاہ بادشاہ، آپ کے دست شفقت پر بیعت تھا۔ میرے آنے کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ منطق کا ایک اصول ہے، جب بندہ منطق میں جزوی و کلی پڑھنے لگے تو اس میں سب سے بڑی دلالت کے اوپر منطق یہ اصول پیدا کرتی ہے کہ جہاں دھواں ہو وہاں سمجھا جاتا ہے کہ دھواں اس چیز کی دلالت ہے کہ کہیں آگ جل رہی ہے۔ آپ بستی میں باہر نکلیں تو آپ کو کسی جگہ جناب آپ کی آنکھوں میں کوئی چیز چلہانے لگ جائے اور آپ کا وہ سورج کا نکلنا اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ اس وقت یہ جگہ روشنیوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ کسی مر جانے والے کی جنازے کی جماعت یہ واضح کرتی ہے کہ مر جانے والا اصل میں مرا نہیں تھا، جس کا میرے استاد فرماتے ہیں مرتا وہ ہے جس کا کردار مر جائے، مرتا وہ ہے جس کا ضمیر مر جائے، مرتا وہ ہے جس کا ایمان مر جائے۔ وہ شخص کبھی موت سے ہمکنار نہیں ہوتا جس کے دل میں زندوں کا عشق پیدا ہو جائے۔ عزیز من، دھوئیں کو دیکھ کر آگ جلنے کی دلالت کو سمجھنے والے لوگوں کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جب بندہ مسکرا رہا ہوتا ہے، کفن میں بھی لپٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے مسکرانے کا جناب انداز بیان کرتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں مٹی میں جا رہا ہوں، میرا وجود کی مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے میں مٹی میں نہیں جا رہا، میں اپنے محبوب سے ملنے کو جا رہا ہوں۔ عاشق کہتا ہے کہ جب سے سنا ہے تیرے عاشق نے کہ تو سوئے حشر ملے گا، تیرے عاشق نے اس دنیا میں حشر بپا رکھا ہے۔ عزیز من، کائنات میں سب سے حسین ترین چیز انسان کی آنکھ ہے،
کہ جس کی آنکھ باتیں کرنا نہ جانتی ہو، جس کی آنکھ بولنا نہ جانتی ہو، لوگ اس کو بیوقوف کہتے ہیں، کیونکہ جس کی آنکھ بولنا نہ جانتی ہو وہ زبان کا استعمال کرتا ہے۔ بعض اوقات زبان انسان کو جناب اعلیٰ جگہ سے پستی کی طرف لے کے آ جاتا ہے۔ کردار سے کسی کو اشارہ کرنا ہو کہ یہ کام کرو، لوگوں کو سمجھانا نہ ہو، آنکھ اس میں مانے آتی ہے۔ جس آنکھ میں حسن نہ ہو اپنی تعلیمات پہنچا نہیں سکتا، اور جو بدنی کی آنکھوں کا گرفتار ہو جائے وہ زندگی میں سکون پا نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اب دنیا سجن المومن و جنت للکافر، فرمایا تم زندگی میں دنیا میں سکون چاہتے ہو، عاشق وہ ہے جو مر کے یار کے دیدار کو سکون سمجھتا ہے۔ عزیز من، انا للہ و انا الیہ راجعون پر اس بستی میں ایک دفعہ پہلے بھی گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ محمدی غلاموں کو نہیں چاہیے کہ کسی نسبت سے گھبرائے۔ عزیز من، بندہ کسی کام کا نہ ہو، لاجپال پیر سیال کا مرید ہو جائے تو بندہ سیالوی کہلانے لگ جاتا ہے۔ حضور عبد القادر شیخ العلم والانس کا غلام ہو جائے تو بندہ قادری کہلانے لگ جاتا ہے۔ بہاؤالدین نقشبند کا مرید ہو جائے تو بندہ نقشبندی کہلانے لگ جاتا ہے۔ چشت کے شہنشاہ کی غلامی کر لے تو بندہ چشتی کہلانے لگ جاتا ہے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، پر خوشبو اسی کو کہتے ہیں جو آپ کے جسم کو تازگی بخش دے، اور نسبت بھی اسی کو کہتے ہیں جو آپ کی روح کو تازگی بخش دے۔ ارے داتا کا غلام اس جہان میں بھوکا نہیں مرتا تو محمدی غلام قبر میں کیسے جا کے دیدار کے بغیر رہ سکتا؟ محمدی غلام کو نسبتوں کا حیا کرنا چاہیے۔ محمدی عاشق کو کبھی دل کو اس رستے پر نہیں لگانا چاہیے کہ مر گئے تو فنا ہو جائیں گے۔ عزیز من، مولانا روم فرماتے ہیں ای وصل تو اصل شادمانی، فرماتے ہیں تم خوشی کی تلاش کرتے ہو، شادمانی خوشی سے بڑا لفظ ہے، خوشی کی آخری حد کو شادمانی کہا جاتا ہے۔ عزیز من، آپ فرماتے ہیں کہ ای وصل تو اصل شادمانی، فرماتے ہیں تم خوشی تلاش کرنا چاہتے ہو، یار کا دیدار ہی اصل خوشی ہے۔ ہی جنی اندیشم بجوز دل خواہ، فرماتے ہیں کہ لعنت ہے ایسے دل پر جس میں تیرے علاوہ کسی اور کا خیال آ جائے۔ عزیز من، جو زندگی یار کے عشق میں گزارے، جو زندگی سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے گزارے، اس کی زندگی کا اثر یہ ہے کہ عزیز من، جب یار نے کہہ دیا کوئی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے میں ضامن ہوں اس کی جنت کا، لیکن عرض یہ کروں بندہ کافر مرے، کافر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، بندہ عیسائی مرے، عیسائی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور جو بندہ مومن اپنے یار کے وصل کے لیے جاتا ہے تو لوگ پہلے اس کو ناز و نخروں سے غسل دیتے ہیں۔ جو زندگی میں لباس نہ پہنا ہو وہ لباس پہنا کے یار کے حوالے کرتے ہیں، اور میاں محمد بخش صاحب یہاں فرماتے ہیں لے او یار حوالے رکھ دے تے میلے نہیں 4 دن دے، اس دن پھر ملا گے جس دن عید مبارک ہو سی۔ یعنی سمجھ یہ آئی فقیر کے کہنے کا مقصد ہے وصال عید ہے، وصل عید ہے، دیدار عید ہے، اس سے بڑی عید کیا؟ جو مرشد کو دیکھ لے کائنات میں فیض اس کا مقدر، جو مرشد کے مرشد کو دیکھ لے اس کی قبر کی خوشبوئیں گواہی دے کے کہتی ہے یہ لگتا تمہارا تھا پر بندہ اس میں پورا لبیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے نا تو اس چیز کا ورد کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری چیز تھی، تیری طرف چلی گئی۔ عزیز من، جب بندہ یہ ورد کرتا ہے فقراء فرماتے ہیں چیز مل جاتی ہے۔ جب یہ شخص، جب کوئی بندہ میرے جیسا بندہ، میرے دادا جی حضور پردہ کر گئے، میرے پردادا جی حضور پردہ کر گئے، رہنی میری زندگی بھی نہیں ہے، ہر کسی نے اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہوں جب بندہ گمی ہوئی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون اس چیز کی نسبت رب
تمہاری کمی ہے. رب کو درمیان میں لا کے جب چیز کی نسبت بندہ رب کی طرف کر دیتا ہے، تیری چیز تھی تیرے حوالے ہو گئی. اسی طرح عاشق کہتے ہیں جب بندہ اس دنیا فانی کو کوچ کرتا ہے، محمد کے غلام کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سونیا یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تیرا تھا، تیری طرف آ گیا. عزیز من، ہم تو اپنی طرف سے اسے مٹی میں ڈال کے آتے ہیں، اڑنے والا قبر میں آ جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں مَا كُنْتَ تَقُلُ فِي حَقِّ هَٰذَا الرَّجُلِ. سونی صورت والے کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ پھر عاشق عشق میں رقص کر کے کہتا ہے اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اس جیسا سونا بندہ بھی کوئی نہیں، اس جیسا سونا رسول بھی کوئی نہیں. عاشق کے لیے شادی ہے وہ یار کے وصل کو کہتے ہیں. عاشق کے لیے وصل دیدار کا بہانہ ہے. اور میرے مرشد حضور باؤ سلطان بول اٹھے، آپ فرماتے ہیں دیدار ذات اصل کمال زندگی اصل. فرماتے ہیں کہ زندگی کا کمال یہ ہے کہ یار کا دیدار کیا جائے. فرمایا اس کے لیے بندے کو کرنا کیا پڑے گا؟ فرمایا اس کے لیے بندے کو کرنا یہ پڑے گا، بندے کو زمان کی قید سے بھی آزاد ہونا پڑے گا، بندے کو مقام کی قید سے بھی آزاد ہونا پڑے گا. اس کا دیدار، اس کا وصل اصل چیز ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب اس کا دیدار اصل ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں زمانے کی قید سے بھی آزاد ہونا پڑے گا، تمہیں وقت اور جگہ کی قید سے بھی آزاد ہونا پڑے گا. اب اس کی سادہ مثال دوں. جو بندہ ڈالر یہاں لے کے ڈوبے، دکان پر ڈالر نہیں چلا سکتا، کسی بینک پر چلانا پڑے گا. اور 98 اسٹور کی ہو، بندہ امریکہ بھی چلا جائے وہاں تبدیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ سکہ وقت کا نہیں ہے، جگہ کا نہیں ہے. عزیز من، 1000 روپیہ آپ کے پاس ہو، آپ امریکہ چلے جائیں، سکہ وقت کا تو ہے لیکن جگہ کا نہیں ہے. ہر سکے کی وقت اپنا، ہر سکے کا جگہ اپنا. جہاں وہ چل سکے، جدھر وہ چل سکے. تو یاد رکھیے گا جب سکے کا بھی وقت اپنا ہو، سکے کا جگہ بھی اپنی ہو، سکہ ہنس کے لگتا ہے. تو میں عرض کرنا چاہوں جو کھوٹے سکے محمدی نسبت لے کے، محمدی غلامی لے کے کسی بازار میں چل جائے، سکے کا نہ وقت تعین ہوتا ہے نہ جگہ تعین ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں محمد کا غلام ہے، اس کو یہاں بھی چلاؤ چلے گا، وہاں بھی چلاؤ چلے گا. جری آدمی کی یہ زندگی کی نمود و نمائش ہوتی ہے کہ جری آدمی کبھی نہ بڑا دیکھ کے گھبراتا ہے نہ چھوٹا دیکھ کے گھبراتا ہے. جس کے دل میں خوف خدا کے علاوہ کوئی خوف نہ ہو، وہ ایسے عمل ہی نہیں کرتا کہ جس عمل کے دیکھنے پر کسی کا ڈر ہو. عزیز من، سانس بھی وہ نہ لے کہ محمد کی صدقے نہ ملا ہو. یہ رب نے فضائیں ہوائیں پاک رسول اللہ کے صدقے میں دنیا میں عطا کی. اب سوال یہ ہے، جب حکومت مصطفیٰ کریم کی پیدا کرنی تھی، آدم کیوں بھیجے، دوسرے نبی کیوں بھیجے؟ 1,24,000 کم بیش انبیاء اس دنیا میں رب نے ارسال فرمائے. کسی کو سجدے کی تعلیمات دے کے بھیجا، کسی کو رکوع کی تعلیمات دے کے بھیجا، کسی کو دعا کی تعلیمات دے کے بھیجا، کسی کو رب کو یاد کرنے کی تعلیمات دے کے بھیجا. جب آپ محمد آئے نا تو لوگ کہتے ہیں اس اعلان نبوت سے لے کے جو فاران کی چوکیوں پر مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے کہا، اس وقت سے لے کے معراج تک کوئی نماز واجب نہ آئی، کوئی دعا واجب نہ آئی، کوئی آرزو واجب نہ آئی. رب نے کہا کائنات اس لیے سجائی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. دنیا میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرو. رب آدم سے لے کے عیسیٰ تک عبادتیں سکھاتا رہا، اب عبادت سے کیوں روکا؟ اب تمہیں نہیں نظر آتا اتنا سونا محمد تمہارے درمیان ہے، پہلے اس کو دیکھ تو پھر میرے رب کی عبادت کرتے رہنا. اصل رب کی عبادت یار کے عشق کو کہتے ہیں، وہ وضو کسی کام کا نہیں. اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. فرماتے ہیں تیرا سجدہ بھی پانی کا بلبلا ہے، تیرا رکوع بھی پانی کا بلبلا ہے. عزیز من، عشق کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے
بندہ محبوب کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. پھر ایسے ہی نہیں مرنے والے کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی جب لا الہ الا اللہ کی ضربے لگا کر بندہ نفی کر دیتا ہے، جب بندہ فنا ہو جاتا ہے تو اسباق میں اسے محمد رسول اللہ کا نور ملتا ہے. جناب من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمیشہ اس کو کلمہ توحید بولا جائے گا. علماء جب بھی اس پر بحث کریں گے کلمہ توحید کے نام سے بحث کریں گے، لیکن جب اس کو دیکھیں گے تو آدھا حصہ توحید کا ہوگا، آدھا حصہ رسالت کا ہوگا، شہادت کا ہوگا. تو اس کو تو کلمہ توحید کیوں کہا جاتا ہے؟ رب زمانے کو بتانا چاہتا ہے جس سے رب محبت کرے، جس سے رب عشق کرے، اس کا نام لینے سے رب یاد آ جاتا ہے اور اس رب کا نام لینے سے محمد یاد آ جاتا ہے. عشق کی یہ دلالت ہوتی ہے محبوب سامنے آ جائے. نہ محبوب اپنا دیدار کروانے میں کنجوسی کرتا ہے، نہ عاشق اپنا دیدار کرنے میں کنجوسی کرتا ہے. اور پھر جو عشق والا ہوتا ہے وہ قبر میں جاتا ہے تو یاد سے بس یہی کہتا ہے میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر بھی ان دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا. شروع میں بندے کا سر درد پیناڈول سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ایک یہ وقت آتا ہے نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں. عاشق جب عشق کی سیڑھی پر پاؤں رکھتا ہے وہ کہتا ہے کبھی مدینے کی جھلک کی نظر آ جائے، کعبۃ اللہ کی جھلک کی نظر آ جائے. وہ جھلک دیکھنے کے لیے بندہ ترستا ہے، مصطفیٰ کی جھلک کی نظر آ جائے. لیکن جب بندہ عشق میں پکا ہو جاتا ہے تو پھر جھلک کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر عاشق کہتا ہے تو سامنے ہو، تجھے سجدہ کروں. پھر لطف سجدہ کرنے کا پھر دیکھے عاشق کبھی نہیں سجدہ کرتا. مولا علی مشکل کشا شیر خدا سے کسی نے پوچھا گیا آپ کی نماز کا عالم کیا ہے؟ فرمایا میں دوسرا سجدہ تب تک نہیں کرتا جب تک اس سجدہ کرنے والے کو دیکھتا ہے. دیدار اصل ہے، وصل اصل ہے، ماہی سے مل جانا اصل ہے. قبر کا خوف اس کو ہو جو آج ڈوبے بیڑے اتارنے والا محمد، کوئی داتا کا مرید ہو یا غوث پاک کا مرید ہو، جناب کسی پیر کا مرید ہو، اس سے پوچھو تو وہ کہتا ہے میرا پیر بڑا لجپال ہے، میرے اس نے ڈوبے بیڑے تارے ہیں، مجھے میرا مرشد تکلیف میں برداشت نہیں کرتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کا مرشد تمہیں تکلیف میں برداشت نہ کرے اور محمد عربی تمہیں تکلیف میں برداشت کرے. محمد پاک تو وہ ہیں جو ہماؤں کو اشارہ کرے تو ہمائیں اپنا رستہ بدل لیں. ارے لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کو ٹکڑے ہوئے. میں کہتا ہوں ایسی بات نہیں ہے. چاند کو خوشیاں اتنی چڑھ گئی کہ محبوب نے میری طرف اشارہ کیا، چاند نے اپنا سینہ چاک کر کے زمانے کو بتایا. اس کے وقت نرالے ہو جاتے ہیں جس کی طرف ماں کی انگلی اٹھا دے. فرماتے ہیں کہ محبت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ یار کے لیے جان دینی پڑتی ہے. اب مصطفیٰ کی حکومت اتنی ہے ہماؤں کو اشارے کرے تو ہوائیں مصطفیٰ کی غلامی کریں، فضاؤں کو اشارے کریں، فضائیں مصطفیٰ کی غلامی کریں. چاند کو اشارہ ہو چاند مصطفیٰ کی غلامی کرے، سورج کو اشارہ ہو سورج مصطفیٰ کی غلامی کرے، زمین کو اشارہ ہو زمین مصطفیٰ کی غلامی کرے، آسمان کو اشارہ ہو آسمان مصطفیٰ کی غلامی کرے. جان لے جہاں جہاں کی بادشاہت خدا کے پاس ہے، اس کی حکومت میرے مصطفیٰ کے پاس ہے. اور جس کے پاس حکومت ہو پھر وہ طائف کے بازاروں میں ہم جیسوں کے لیے پتھر کھائیں. میں طائف کی سرزمین پر گیا، میں نے کہا یہاں سبزہ اتنا زیادہ کیوں ہے، پھول کیوں اتنے کھلے ہوئے ہیں، یہاں خوشبوؤں کا سمندر کیوں ہے؟ جس جگہ جہاں پتھر سرکار کو مارے گئے، سرکار کا خون مبارک ریش مبارک سے آپ کے نالین سے اس زمین کے ذروں پر گرتا گیا. جدھر مصطفیٰ کریم کا خون گرے وہ کائنات میں زرخیز ہو جایا کرتی ہے. جس عرب میں تیلا نہ جمے اس عرب میں پھول اگنے لگ جائیں. یہ مصطفیٰ کے پسینے کا کمال ہے، مصطفیٰ کے خون کا کمال ہے. جدھر جناب جو جز پر اطلاق ہو جز پر اطلاق ہوتا ہے وہی کل پر اطلاق ہوتا ہے. منطق کا اصول ہے بندے کا پیر ہو تو پیر تو بندے کا ہی ہے،
دور ہو جانے سے ڈریں، یار کی نظروں میں گر جانے سے ایسے کام نہ کریں کہ مصطفیٰ کے ساتھ میں آنکھیں نہ ملا سکے. لیکن عاشق کو آنکھیں ملانے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. عاشق کو کہتا ہے کہ محبوب کے قدم اور میں اس کو دیکھتا چلا جاؤں. علی زمان ایسا کوئی عمل نہیں زندگی میں کرنا چاہیے جس سے حبیب خدا نے منع کیا ہو. یعنی مصطفیٰ نے اپنی امت کو وہ دقیق چیزیں بتا دی. در یتیم نے یہ بتایا کہ یتیم کی حفاظت کرو، بے نیاز نے یہ بتایا کہ بے نیازی میں زندگی گزارو، بے نیاز کے بے نیاز نمائندے نے یہ بتایا کہ جناب مال کی فکر نہ کرو، عزت کی فکر کرو، دستار کی فکر کرو، کردار کی فکر کرو، شراب کی فکر کرو، روز و حج زکات کی فکر کرو. اور عاشق یہ کہتے ہیں محمد کی غلامی میں محمد کے عشق کی حفاظت کرو. ایمان سلامت ہر کوئی ہوں گے، عشق سلامت کوئی ہو. عزیز من جب تک آپ کے نور دے مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولا ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیاں مینو صبر نہ آوے میں ہور کتے ول بچا ہوں. عزیز من بندہ دیدار سے کبھی نہیں بھاگتا، محبوب کے قدموں میں رہ کے دیکھنے کا عادی ہوتا ہے. عاشق وہ کبھی نہیں ہوتا یار سے آنکھیں چرائے. عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی غلامی میں زندگی گزارے، کبھی بھی کسی کے سر سے رضا نہ کھینچے، کبھی بھی کسی کے سر سے سایہ نہ کھینچے. جب آپ محمدی خدمت میں زندگی گزاریں گے آپ کا لاشا بھی گواہی دے گا کہ یہ رسول اللہ کا ماننے والا ہے. آپ کی خوشبوئیں بھی گواہی دیں گی. عزیز من جس جگہ درود پڑھا جائے بدبو اس جگہ نہیں آتی. میں ایک ملک میں گیا تو وہاں مجھے اس کی شہریوں میں سے بدبو آنے لگی. تو میں نے ان سے پوچھا، کسی سے پوچھا کہ لوگوں سے بدبو کیوں آتی ہے؟ کہا جی یہ کافر ہیں. میں نے کہا کافروں سے بدبو سارے کافروں سے بدبو نہیں آتی. کہا سارے کافروں سے اس لیے نہیں آتی جن کافروں کے دلوں میں بھی محمد کا حیا ہو. یاد رکھیے گا کفر پر یہ اطلاق ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو نفی کرنے والا ہو وہ کفر کے دریچے میں پہنچا ہوا ہے. جو اسلام بھی لایا ہو، رب کی وحدانیت کا اقرار بھی کیا ہو اور محمد رسول اللہ پر کلمے نہ پڑھتا ہو، درود نہ پڑھتا ہو، بلکہ اس کا مقدر ہوتا ہے. جس شخصیت نے زمانے کو خوشبوئیں عطا کی، جب تم ان پر درود پڑھنے لگ جاؤ گے تمہارا جسم بھی خوشبوئیں دے گا، تمہاری قبر کی مٹی بھی خوشبوئیں دے گی اور مٹی بھی حیا کرے گی. میں کل بھی ایک جگہ عرض کر رہا تھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے مدنی میٹر منکار جب بولتے تھے کمال بولتے تھے. فرمایا میرے حجرے سے لے کے میرے منبر تک جتنی جگہ ہے وہ ساری جنت کا حصہ ہے. ریاض الجنہ بولا گیا. اگر من مسجد میں مصطفیٰ بھی جوتی اتار کے جایا کرتے تھے. جب سونا حجرے سے نکلتا ہوگا تو اپنے نالین جب تک نہیں اتارتا ہوگا تو مسجد کے ذرے چیختے ہوں گے سونے نالین اتارنا تیرے قدموں کا بوسہ لینا ہے. عرض یہ کروں جو ذرے روز مصطفیٰ کے نالین کا بوسہ لے، رب کہتا ہے وہ ذرے عام نہیں ہوتے، وہ جنت کا حصہ ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں جہاں جز کا اطلاق ہوتا ہے وہاں کل کا اطلاق ہوتا ہے. جہاں جہاں مدنی چلتا رہا زندگی جنت بنتی رہی. عرب کا وہ خطہ جدھر جدھر ماہی کے قدم لگے جنت بنتا گیا. عرش بھی، عرش کو بھی یہ فوقیت حاصل نہیں ہے. مولانا بریلوی کہتے ہیں جہاں مصطفیٰ کریم کا جسد اقدس ہے عرش اولا سے افضل ہے. میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں جب عرش پر سونا گیا نا تو مصطفیٰ کریم آپ جانتے تھے ان سے آگے کون جان سکتا. انہوں نے کہا موسیٰ کو نالین اتروائے گئے. موسیٰ سے کہا اتار. محمد کریم جانتے تھے عقل والے کی یہ دلیل ہوتی ہے جو کام اس کے سامنے کیا جائے نا وہ اس کام سے باز ہوتا ہے. پاک رسول اللہ فرمایا مومن کبھی ایک جگہ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. پاک رسول اللہ اپنے نالین اتارنے لگے. جب نالین اتارنے لگے رب نے کہا نا سونیا وہ موسیٰ تھا جس کو نالین اتارنے پڑے تھے. عرش کب سے تیرے نالین کا بوسہ لینے کے لیے تیار ہے. عزیز من عاشق کہتے کن تیرے کل دی گل ہے کن بھی یہ دین آئی ایک
ایک ہائی نور خدا دا تو ہائی نور مصطفیٰ دا علی من جس کو پاک مصطفیٰ کا عشق مل گیا اس کو قبر کا خوف نہیں رکھنا چاہیے، حشر کا خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ قبر بھی یار کے دیدار کا بہانہ ہے، حشر بھی یار کے دیدار کا بہانہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ذات مصطفیٰ کا دیدار نصیب فرمائے اور ذات مصطفیٰ کے توسل سے اپنی ذات کا دیدار نصیب فرمائے کہ محمد سے وفات ہو گئی، ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ